پاکستان کی آبادی کے اب تک جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں وہ محتاط اندازوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ پاکستان کی حقیقی آبادی کتنی ہے اور ملک کو مستقبل کی پلاننگ کس بنیاد پر کرنی چاہیے، اس کا جواب صرف مردم شماری کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ جی ہاں، جو ایک لمبے وقفے کے بعد اب ہو رہی ہے۔ ملکی آئین اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہر 10 سال بعد مردم شماری کرانا ضروری ہے، مگر ماضی کو دیکھا جائے تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں کرائی گئی تھی۔ جی ہاں، اس وقت مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ سے زائد تھی۔ دوسری ٹھیک 10 سال بعد 1961 میں ہوئی، جو 27% اضافے کے ساتھ 4 کروڑ 28 لاکھ سے زائد نوٹ کی گئی۔ تیسری 1971 میں سیاسی حالات خراب ہونے کے باعث ملتوی ہوئی اور 1972 میں کروائی گئی، اور سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد کروائی گئی اس مردم شماری میں مغربی پاکستان کی آبادی میں 52% سے زائد کا اضافہ نوٹ کیا گیا اور یہ 6 کروڑ 53 لاکھ سے زائد دیکھی گئی۔ چوتھی مردم شماری کی بات کرتے ہیں، جو 1981 میں شیڈیول کے مطابق ہوئی اور اس میں آبادی 8 کروڑ 42 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ پچھلی مردم شماری سے یہ اضافہ 29% تھا۔ پانچویں مردم شماری جسے 1991 میں ہونا تھا، 7 سال بعد 1998 میں کرائی گئی، جس میں آبادی 13 کروڑ 23 لاکھ سے زائد نوٹ کی گئی تھی اور اس میں اضافہ 57% سے زائد تھا۔ 1998 کی مردم شماری کے ہی مطابق ملک میں مردوں کی شرح 52%، جبکہ خواتین کی شرح 48% تھی۔ چھٹی مردم شماری کی بات کرتے ہیں، جو 2008 میں ہونی چاہیے تھی، مختلف وجوہات کے باعث نہ ہو سکی اور 19 سال بعد اب کروائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، 2017 میں کروائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مردم شماری کیوں ضروری ہے، تو آپ کو بتائیں کہ مردم شماری کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں صوبوں، فاٹا اور وفاق کے ماتحت آنے والے علاقوں کی نشستیں مختص کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وفاق اور صوبوں کے درمیان فنڈز بھی اسی کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں، جبکہ وفاق کی بات کریں تو وفاق میں نوکریوں میں کوٹا بھی مردم شماری کی بنیاد پر ہی طے ہوتا ہے۔ یعنی مردم شماری وسائل کی منصفانہ تقسیم، الیکشن کے لیے نئی حلقہ بندیوں، عوام کو پارلیمنٹ میں منصفانہ نمائندگی دینے، ٹیکس وصولی، شہری مسائل کے حل، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے مردم شماری کو عملی جامہ پہناتی ہے اور کس طرح سے اس تمام پروسیس کو مکمل کرتی ہے۔